اچھا، تو جب پیریڈ لیٹ ہوتا ہے تو دماغ میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ ٹینشن، ہے نا؟ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم بالکل یہی سمجھنے والے ہیں۔ ہم اس تاخیر کے پیچھے چھپی میڈیکل سائنس کو ایک نئے اور دلچسپ انداز میں ڈی کوڈ کریں گے۔ ہمارا جسم دراصل ایک بہترین اور کافی کمپلیکس مشین ہے، اور کبھی کبھی اس کے سگنلز کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد ان پیچیدہ بائیولوجیکل وجوہات کو بالکل واضح کرنا ہے تاکہ سائنس کی روشنی میں آپ کے تمام شکوک و شبہات دور ہو سکیں۔ جب کیلنڈر کے دن آگے پیچھے ہوں اور کچھ نہ ہو تو بے چینی بڑھنا ایک انتہائی عام سی بات ہے۔ جو لوگ اپنا سائیکل باقاعدگی سے ٹریک کرتے ہیں ان کے لیے وہ لمحہ کافی سٹریس والا ہوتا ہے جب سائیکل ٹریکنگ ایپس اچانک الرٹس بھیجنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بے یقینی کی کیفیت فوری طور پر ذہن کو الرٹ کر دیتی ہے، اور ایسے میں سب سے پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً گھبراہٹ، دنوں کی گنتی شروع کر دینا اور انٹرنیٹ پر پاگلوں کی طرح علامات سرچ کرنا، جسے ہم آج کل ڈوم سکرولنگ کہتے ہیں نا، بس وہی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں 1 منٹ رک کر سانس لینے کی ضرورت ہے۔ صرف سائیکل تھوڑا آگے پیچھے ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جسم میں خود بخود کوئی خطرناک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے اور بھی بہت سی عام وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اس گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے ہم نے اس پورے ٹاپک کو ان 5 حصوں میں بانٹ لیا ہے، جو باری باری ہماری رہنمائی کریں گے۔ اس واضح روڈ میپ کے ذریعے ہم اصل جسمانی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے کی، یعنی فوری مفروضہ۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھی سائیکل میں تاخیر ہوتی ہے تو سب سے پہلا اور قدرتی خیال پریگننسی کا ہی آتا ہے، لیکن یہاں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ محض تاخیر کی بنیاد پر فوراً نتائج اخذ کرنے کے بجائے متوقع تاریخ گزرنے کے بعد کم از کم 2 سے 3 دن کا انتظار کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہی یورین یا بلڈ ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان ٹیسٹ نے دراصل HCG نامی ایک مخصوص ہارمون کو پکڑنا ہوتا ہے، اور اس ہارمون کو جسم میں اتنی مقدار میں بننے کے لیے چند دن درکار ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ اسے آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکے۔ تو تھوڑا انتظار کرنا یہاں بیسٹ اپروچ ہے۔ اب ہم اپنا رخ تھوڑا تبدیل کرتے ہیں اور آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، طرز زندگی یا لائف سٹائل کے مسائل۔ اکثر کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی، بلکہ ہماری روزمرہ کی عادتیں اور سٹریس ہی سائیکل کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کام کا پریشر یا خاندانی مسائل۔ ایسی صورتحال میں جسم کورٹیسول نام کا ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں کہ کورٹیسول ہمارے جسم کو ایک طرح کے سروائیول موڈ میں ڈال دیتا ہے۔ جسم کا اندرونی نظام سمجھتا ہے کہ بھئی حالات خطرناک ہیں اور یہ ریپروڈکشن کے لیے محفوظ وقت نہیں ہے، اور نتیجہ اوویولیشن کا عمل عارضی طور پر رک جاتا ہے اور پیریڈ خود بخود لیٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، نیند، روزانہ کم از کم 8 گھنٹے کی نیند صرف ایک مشورہ نہیں بلکہ مکمل سائنس ہے۔ جب ہم ٹھیک سے نہیں سوتے تو دراصل ہم اس اہم وقت میں خلل ڈال رہے ہوتے ہیں جب جگر اور گردے جیسے اندرونی اعضاء اپنی صفائی کرتے ہیں۔ یہ اعضاء پرانے ہارمونز کو فلٹر کر کے باہر نکالتے ہیں۔ نیند کی کمی کی وجہ سے یہ فلٹر کا عمل رک جاتا ہے، ہارمونز کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا سیدھا اثر سائیکل پر پڑتا ہے۔ اسی طرح وزن میں اچانک تبدیلی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ چاہے آپ کا جم روٹین بہت سخت ہو، شدید ڈائٹنگ ہو رہی ہو، یا پھر وزن اچانک سے بڑھ گیا ہو، جسم کی چربی یعنی فیٹ سیلز میں آنے والی یہ تبدیلیاں ایسٹروجن کی پیداوار میں ڈائریکٹ مداخلت کرتی ہیں، کیونکہ یہ فیٹ سیلز ایسٹروجن بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وزن ایک دم سے گرے یا بڑھے تو جسم کی ہارمون فیکٹری بالکل کنفیوز ہو جاتی ہے، جس سے سائیکل کا ردم ٹوٹ جاتا ہے۔ چلیں اب تیسرے پوائنٹ پر آتے ہیں، ہارمونل تبدیلیاں اور ادویات۔ کبھی کبھی معاملہ صرف لائف سٹائل کا نہیں ہوتا بلکہ کچھ گہرے اندرونی مسائل ہوتے ہیں۔ اگر سائیکل مسلسل لیٹ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی جسم پر غیر ضروری بال، شدید ایکنی، ہر وقت کی تھکاوٹ یا تیزی سے وزن بڑھنے جیسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ ایک واضح ریڈ فلیگ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جسم کو میڈیکل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ علامات PCOS یا تھائرائیڈ کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں۔ PCOS میں اووریز کے سسٹ انڈے کے اخراج کو روکتے ہیں، اور تھائرائیڈ وہ تو جسم کا انجن ہے، ذرا سا تیز یا سلو ہوا تو پورا میٹابولزم اور سائیکل ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور جو افراد ہارمونل گولیاں، امپلانٹس یا IUD یا IOD کا استعمال ترک کر دیتے ہیں، ان کے لیے جسم کا ری ایکشن تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اسے بالکل ایسے ہی سمجھے جیسے کسی کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کیا جا رہا ہو۔ بیرونی ہارمونز کا استعمال رکنے کے بعد باڈی کو اپنے نیچرل ہارمونز دوبارہ بنانے اور روٹین میں آنے کے لیے 1 سے لے کر 6 ماہ تک کا وقت لگ سکتا ہے۔
تو اس ریکوری فیز میں تاخیر ہونا مکمل طور پر نارمل ہے۔ چلیے اب چوتھے حصے کو دیکھتے ہیں، پیری مینوپاز کا قریب آنا۔ ایک مخصوص عمر کے بعد یہ بالکل قدرتی بائیولوجیکل تبدیلی ہے۔ مینوپاز سے پہلے کا یہ جو وقت ہوتا ہے نا، پیری مینوپاز، اس میں باڈی شدید ہارمونل اتار چڑھاؤ سے گزرتی ہے۔ ہاٹ فلیشز، رات کو پسینہ آنا، موڈ سوئنگز، اور ہاں، سائیکل کا کئی مہینوں تک غائب ہو جانا۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں، بلکہ انسانی جسم کے قدرتی ارتقاء کا حصہ ہے، جہاں باڈی اپنے ایک نئے فیز میں ڈھل رہی ہوتی ہے۔ ان تمام وجوہات کا جائزہ لینے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے سب سے اہم اور آخری حصے کی طرف، ڈاکٹر سے کب رجوع کریں۔ یہ فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ کب صرف انتظار کرنا ہے اور کب فوراً ایکشن لینا ہے۔ اگر ڈیلے صرف حالیہ سٹریس، کم نیند یا ڈائٹ کی وجہ سے ہے تو اسے روٹین بہتر کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پیٹ میں شدید درد ہو، غیر معمولی ڈسچارج ہو یا بلا وجہ بلیڈنگ ہو رہی ہو تو پھر انتظار بالکل نہیں کرنا۔ یہ علامات پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز PID جیسے کسی خطرناک انفیکشن کی نشانی ہو سکتی ہیں جو تیزی سے پھیلتا ہے۔ ایسی حالت میں فوری میڈیکل چیک اپ لازمی ہے۔ اور وہ افراد جو پریگننسی کے لیے ایکٹیو طور پر ٹرائی کر رہے ہیں، ان کے لیے عمر کے حساب سے کچھ خاص ٹائم لائنز ہوتی ہیں۔ اس ٹیبل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر عمر 35 سال سے کم ہے تو 1 سال کا انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن 35 سال کے بعد یہ مدت کم ہو کر صرف 6 ماہ رہ جاتی ہے۔ اس کی بائیولوجیکل وجہ یہ ہے کہ 35 کے بعد بائیولوجیکل کلاک میں نمایاں تبدیلی آتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ مزید وقت ضائع کیے بغیر فوراً کسی گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کر لیا جائے۔ تو اپنے اس ایکسپلینر کو ختم کرتے ہوئے بس ایک آخری بات ذہن میں رکھنے والی ہے۔ ہمارا جسم ایک انتہائی شاندار اور آپس میں جڑا ہوا سسٹم ہے۔ پیریڈ کا لیٹ ہونا ہمیشہ کوئی مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اکثر ہماری باڈی کا ہم سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل اور ہیلتھ پر تھوڑی توجہ دیں۔ تو سوچئے ذرا، کیا صرف ٹینشن میں دن گننے کے بجائے یہ بہتر نہیں کہ ہم ٹھہر کر اس بات پر دھیان دیں کہ آخر ہمارا یہ بہترین نظام ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے؟